کچھ دن پہلے یو ایس کے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک اور بڑا شاکنگ قسم کا اعلان کیا. انہوں نے بولا کہ وہ 2027 میں 2027 میں یو ایس کا جو ملٹری بجٹ ہے نا، ڈیفنس بجٹ، اس کو 1.5 ٹریلین پہ لے کے جانا چاہتے ہیں. اس وقت بھی یو ایس کا جو ملٹری بجٹ ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا ملٹری بجٹ ہی ہے. 900 بلین کے قریب یہ بجٹ ہے، لیکن 900 بلین سے بھی یو ایس کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی، اور وہ اس کو بڑھا کے یعنی 50% مزید بڑھا کے، مطلب عام طور پہ ممالک میں 1 یا 2 یا 3% ڈیفنس بجٹ بڑھایا جاتا ہے. اس پہ بھی ان کی جو پارلیمنٹ میں بحث شروع ہو جاتی ہے کہ ڈیفنس پہ، ویپنس پہ اتنا خرچہ کیوں کیا جا رہا ہے، وارس پہ اتنا خرچہ کیوں کیا جا رہا ہے. لیکن یو ایس کے جو پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے 50% اکٹھے ملٹری بجٹ کو بڑھانے کی بات کر دی ہے 2027 کے لیے. اور یہ جو انہوں نے بڑھاوا کرنے کی جو اس کی وجہ بیان کی ہے کہ وہ بہت ہی ڈینجرس قسم کے وقت میں رہ رہے ہیں. اس وقت عالمی جو سچویشن ہے، جیو پولیٹیکل جو سچویشن ہے، وہ بہت تناؤ کی سچویشن ہے اور بڑی ڈینجرس یہ وقت ہے. اور کوئی کسی بھی وقت کسی بھی ملک کے ساتھ جنگ شروع ہو سکتی ہے. اور ایک عالمی جنگ کا بھی، ورلڈ وار 3 کی بھی بات جو ہے نا، وہ اکثر انالسٹ آج کل کرتے ہوئے آپ کو دکھائی دیں گے. لیکن سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو جنگیں نئی شروع ہو رہی ہیں، اور سب سے زیادہ جو کردار ہے نئے کانفلکٹس کے شروع کرنے کے پیچھے، وہ تو یو ایس کا اپنا ہے. اب وینیزویلا میں تو کوئی ضرورت نہیں تھی، کوئی بالکل وہ ان کی ڈیموکریٹک گورنمنٹ چل رہی تھی، وہاں جا کر انہوں نے پنگا لے لیا. یوکرین کے ساتھ پنگا لینے والا خود نیٹو ہے، نیٹو کے لیڈر خود یو ایس ہے. اس کے بعد ایران کے ساتھ جو پنگا لیا جاتا ہے اور جنگ کی جو بادل وہاں پہ پھیلائے جاتے ہیں، وہ سب اس کے پیچھے اسرائیل اور یو ایس ہے. چائنا کے ساتھ جو وار کرنے کی بات ہوتی ہے تائیوان کے سلسلے میں، اس کے پیچھے یو ایس ہے. سو یہ جو 1.5 ٹریلین خرچ کرنے کا وجہ یہ نہیں ہے کہ ڈینجرس ٹائمز میں پھنس گیا یو ایس، بلکہ ڈینجرس ٹائم اس نے لے کر کے آنے ہیں سب کے لیے، ہیومینٹی کے لیے. ہیومینٹی کو ایک نئی ورلڈ وار میں اس نے دھکیلنا ہے. اس کے لیے اس کو 1.5 ٹریلین ڈالرز کی ضرورت ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ریمائنڈ کرا دوں کہ یو ایس کی جو اکانومی ہے وہ بالکل ڈکلائن پہ. 2008 کا جو گلوبل فائنینشیل کرائسس پوری دنیا میں آیا تھا، اس کے بعد سے اب تک یو ایس جو ہے اس کی اکانومی دوبارہ سے ریوائیو نہیں ہو سکی ہے. اور یورپ کے تمام جو کنٹریز ہیں بڑے بڑے جن میں یو کے، جرمنی، فرانس، یہ سب، ان کی بھی اکانومیز جو ہے نا وہ زیرو کی طرف جا رہی ہیں. زیرو ان کی، بلکہ مائنس میں ان کی گروتھ جا رہی ہیں. اور ان کے عوام سفر کر رہے ہیں. آئے دن وہاں پہ بھی پروٹیسٹ آپ کو یورپ میں نظر آتے ہیں. فرانس میں آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ لوگ جو ہیں سڑکوں پہ آ گئے ہیں کیونکہ ان کی ضروریات زندگی پوری نہیں ہو رہی. یو ایس کے اندر بھی بہت پروٹیسٹ ہوتے ہیں، لیکن ان پروٹیسٹ کو وہ کچل دیا جاتا ہے. سو بہرحال یو ایس کے بارے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یو ایس کے اندر ہیلتھ کیئر کا جو اوباما کیئر شروع ہوا تھا نا، اس کو اوباما کے جانے کے بعد اوباما بھی اس کو پوری طرح سے لاگو نہیں کر سکا. بعد میں بائیڈن نے اس کو ریجیکٹ کر دیا، ٹرمپ نے اس کو ریجیکٹ کر دیا. اور ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو فری ہیلتھ کیئر دے سکیں، ہمارے حالات اور اکانومی اجازت نہیں دے رہی. اور یہی بات سینیٹر پیٹر ویلچ نے. You've probably heard the news, and it's pretty amazing. President Trump thinks our $1 trillion defense budget is too little, and he wants to raise it to $1.5 trillion. That's, by the way, for a Defense Department that has never been audited. On the other hand, the president says we don't have money to extend the Affordable Care Tax credits. Those, do you know what that percentage that is? 0.02%. Tiny. Yet there is no money. سو سینیٹر پیٹر ویلچ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو ہیلتھ کیئر کا پروگرام تھا اس میں 1.5 ٹریلین کے مقابلے میں 0.02% پیسہ لگنا تھا. لیکن وہ 0.02% کے بارے میں یو ایس کی کانگریس اور ان کے جو پریزیڈنٹس ہیں وہ کہتے رہے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا پیسہ ہی نہیں ہے کہ ہم فری ہیلتھ اور یہ جو سہولیات ہیں ہم اپنے لوگوں کو دے سکیں. لیکن یہ یوکرین کی وار میں بھی بلینز آف ڈالرز جاتے رہے. اسرائیل اور غزہ کی جب وار ہوئی تھی تو ڈیلی بیسس پہ وہاں ویپنس کی شپس پہنچتی رہیں، یو ایس کی اسپیشل فورسز جاتی نہیں، اس میں بے دریغ پیسہ خرچ کیا گیا. اور اب ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ 1.5 ٹریلین جو ہے نا ڈیفنس بجٹ بہت ضروری ہو گیا یو ایس کے لیے. اور یہی بات سینیٹر پیٹر ویلچ کہہ رہے ہیں کہ اگر اتنا پیسہ ہے تو پھر اپنے عوام کو اتنی سی تو سہولت دو کہ جو ایک بیسک ہیلتھ کی کیئر ہے وہ ان کو ملے. تو وہ تو ہو نہیں پا رہا. سو یہ سب کہانی کیا ہے؟ 1.5 ٹریلین ملٹری بجٹ would add $5.8 trillion to debt over the decade. یعنی کہ آج بھی
یو ایس جو ہے اس کی جو قرضہ ہے وہ $38 ٹریلین ہے، جو کہ اتنا بڑا قرضہ ہے کہ کبھی بھی یو ایس اس کو ادا نہیں کر سکے گا. اور یو ایس کیونکہ اس کی ڈالر ہیجمنی تھی اور پوری دنیا میں وہ رول کرتا تھا، اپنی ملٹری سب سے بڑی تھی ہمیشہ رہی ورلڈ وار 2 کے بعد، تو وہ کیا کرتا تھا کہ خود ہی سے پیسے پرنٹ کر کے دنیا کی اکانومی میں اس کو ڈالتا چلا جاتا تھا اور امیر سے امیر ترین ہوتا چلا. اس کے جو افراد ہیں یو ایس کے وہ امیر سے امیر ترین ہوتے جاتے تھے. بلینئرز جتنے زیادہ یو ایس کے اندر آپ کو پتہ ہے کہیں پہ بھی نہیں ہے، لیکن وہ حکومت اور جو عوام ہے وہ قرضے تلے دبتی چلی جاتی تھی. اور $38 ٹریلین جو کہ امپاسبل ڈیپٹ ہے، کبھی بھی نہیں وہ دے سکتے، اس کے اندر وہ بے دریغ اب یہ $1.5 ٹریلین مزید پرنٹ کیے جائیں گے اور پینٹاگون کے حوالے کیے جائیں گے، اور 10 سال کے اندر اندر یہ 1.5 ٹریلین جو ہے یہ اس کا قرضہ وہ 5.8، کیونکہ وہ سودی قرضہ جو ہوتا ہے نا وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، کیونکہ اس کی قسطیں نہیں آپ دے سکتے، تو وہ اصل بھی رہتا ہے اور اس کے اوپر سود بھی بڑھتا چلا جاتا ہے، تو وہ 5.8 ٹریلین ہو جائے گا. یعنی کہ صرف اس ایک بجٹ کی وجہ سے 38 سے آلموسٹ 44 ٹریلین کا ڈیبٹ ہو جائے گا یو ایس کے عوام کے اوپر. اور اس کے علاوہ بھی جو اشاع خرچیاں مزید کی جائیں گی گورنمنٹس کی، ان کی وجہ سے تو 50 ٹریلین کے اوپر چلا جائے گا. اور اسی لیے تو ان کو اپنی گلوبل ہیجمنی واپس چاہیے، اسی لیے تو ان کو اپنا سپر پاور کو والا اسٹیٹس واپس چاہیے، کیونکہ یہ ساری عیاشیاں اور دنیا کے مطلب ہر ملک میں اپنی دھونس جمانا اور ان کی ریسورسز سستے میں لے لینا اور پھر ہر قسم کا فائدہ اٹھانا، ہر ڈالر کی ٹرانزیکشن میں ان کو ایک کٹ ملنا، یہ سب کچھ جو ہو رہا تھا وہ نہیں ہو پائے گا نا. تو یہ پرابلم اس جو ہے وہ اس کی وجہ سے ظاہر بہت ضروری ہے کہ 1.5 ٹریلین کا بجٹ، ملٹری بجٹ، اور ہمارے پاکستان کا کتنا ہے آلموسٹ آئی تھنک سو کہ چند بلین 3-4 بلین ڈالرز بھی نہیں ہے، اور یہ ٹریلین، اور وہ بھی 1.5 ٹریلین ڈالرز. سو ڈاؤ جونز فیوچرز فال، یعنی یہ ایک بہت بڑا ہیج فنڈ ہے جو اسٹاک ایکسچینج کے اندر جو بہت بڑے بڑے پلیئرز ہیں، ان میں سے ڈاؤ جونز بھی ہے. ان کے جو فیوچرز میں مطلب ڈاؤن فال آ گیا، یعنی کہ آگے آنے والے جو سال مہینے ہیں ان میں بھی جو ان کو پروفٹ ہونا تھا وہ بھی ان کا ڈاؤن فال ہو گیا اس میں. یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہو کہ یو ایس کی جو اسٹاک ایکسچینج ہے اس کو ایک دھکا لگا ہے کہ یہ جو 1.5 ٹریلین ڈیفنس کے بجٹ میں جانے کی وجہ سے باقی جو شعبے ہیں ان کو کتنا نقصان پہنچے گا، اکانومی کو ایز اے ہول کتنا نقصان پہنچے گا، اس بارے میں یہ ایک ٹویٹ نکلی ہے. اور ڈیفنس کی جو جائنٹس ہیں جیسے کہ لاکہیڈ مارٹن ہے یا اور ایکا دکا ہوں گے، پیلنٹیئر ہے، ان کے جو اسٹاکس ہیں نا وہ ایک دم سے چڑھ گئے. اور کیونکہ لوگوں نے اپنے جو اکانومی کے دوسری سیکشنز ہیں ان میں سے اب پیسہ وہ نکالیں گے جو بڑے بڑے انویسٹرز ہیں، اور وہ سارے کے سارا پیسہ یہ پیلنٹیئر اور لاکہیڈ اور ان جگہوں پہ لگا دیں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کمپنیز کو تو 1.5 ٹریلین ملنے لگے ہیں، ان کی تو چاندی ہو گئی ہے. تو اینالسٹ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہوگا، اور اتنا زیادہ پیسہ لگانا، بات تو کرنا آسان ہے لیکن یہ مطلب پریکٹیکلی ٹرمپ کے لیے پاسبل نہیں ہوگا، لیکن یہ تو آنے والے دن ہی بتائیں گے. سو ٹرمپ calls for 1.5 ٹریلین ڈیفنس بجٹ ٹو بلڈ ڈریم ملٹری، یعنی کہ یہ اس کا ایک ڈریم، it's not a necessity. It's not a requirement for the defense of the country. It's a dream military, which already US has the biggest military industry of the world, and high-end اور high-edge کی weapons ساری ابھی ان کے پاس ہیں، already ان کے پاس موجود ہیں. اگر وہ خود سے کسی کے ساتھ جنگ نہیں کرتے تو کوئی بھی ملک اتنا پاگل نہیں ہے کہ وہ آ کر کے US کے اوپر حملہ کر دے یا US کے ساتھ کوئی جنگ کرنے کی بات سوچے بھی، مگر نہیں، ان کو اس بات پہ تسلی نہیں، بلکہ وہ تو خود جنگیں کرنی انہوں نے کرنی، بیکاز انہوں نے سپر پاور کیسے بنیں گے اگر وہ 10-15 ملکوں کو تہس نہس کرنے کے بعد اور باقیوں سے یہ نہ کہہ دیں کہ اب تم لوگوں کی باری آئے گی، جیسے کہ آج کل ٹرمپ کر رہا ہے کہ وینیزویلا میں مڈورو کے اغوا کرنے کے بعد بالکل انلیگل طریقے سے وہ کیوبا کو تھریٹ کر رہے کہ تم لوگ سیدھے ہو جاؤ، میکسیکو کو تھریٹ کر رہے کہ تم لوگ سیدھے ہو جاؤ، اور کولمبیا کو اس نے تھریٹ کیا ہے کہ تم سیدھے ہو جاؤ، وہاں کے جو پریزیڈنٹ ہے اس کو بھی تھریٹ کیا ہے. تو یہ تو فارمولا ہے ان کا کہ 8-10 کنٹریز کو میں آگ لگا دو، ان کی تباہی کا جو ہے وہ ایک نظارہ پورا بنا دو، تاکہ باقی ارد گرد کے ریجنل کنٹریز جو ہے نا وہ دب جائیں اور کہیں کہ ہاں جو یو ایس کہتا ہے ویسے ہی ہم کریں گے. تو یہ چیز ہے بہت ہی تشویشناک، اور یہ اس رپورٹ میں یہ بات کہی مینشن کی گئی ہے کہ ٹرمپ نے جو پرومسز کیے ہوئے اپنی عوام کے ساتھ کہ وہ جو بجٹ ڈیفیسٹ ہے اس کو کم کرے گا اور وہ $2,000 کے چیک دے گا سب سٹیزنس کو پہنچا
پہنچایا کرے گا. اس کے بعد جو ٹریڈ وار اس نے چائنا کے ساتھ کی اس کی وجہ سے جو فارمرز کو بہت زیادہ نقصان ہوا, اس کے لیے جو ہے نا فارمرز کو بیل آؤٹ کرے گا, فارمرز کی ہیلپ کرے گا, ان کو سبسڈیز دے گا. یہ ساری اور اس کے علاوہ بہت سارے اس طرح کے وعدے ٹرمپ نے جو کیے ہیں وہ سب کیسے پورے ہوں گے اگر سارا کا سارا بجٹ اور جو پیسہ نہیں ہے یو ایس کے پاس وہ بھی پرنٹ کر کے اور عوام کے اوپر قرضہ کا بوجھ ڈال کے سارا کا سارا وہ پینٹاگون کے حوالے اور پینٹاگون سے ریلیٹڈ پیلنٹیئر جو اے آئی کمپنی ہے وہ بھی نئے نئے پروجیکٹس اس نے پرپوز کیے میں یو ایس آرمی اور ایئر فورس اور نیوی کے لیے, تاکہ یو ایس کو ایک بہت بڑا لیپ دے سکے یو ایس کی آرمی اور ملٹری کو, کہ وہ اتنی فاسٹ اور اتنی کیپیبل ہو جائے کہ دنیا کی کوئی ملٹری اس کے مقابلے میں ٹھہر نہ سکے. سو یہ چیز ہے, اور یہ کیا یہ ڈیموکریسی کو ڈپکٹ کرتی ہے, یہ اس ڈیموکریسی کو ڈپکٹ کرتی ہے جو کہ کسی بھی ملک کی عوام کے ویلفیئر کے لیے کام کر رہی ہوتی ہے, یا پھر یہ اس امپیریلسٹ مائنڈ سیٹ کو ڈپکٹ کرتی ہے جس کا ارادہ یہ ہے کہ اس نے کس طرح سے اب نئی نئی جنگیں شروع کرنی ہے اور کس طرح سے اپنی جو ملٹری کی دھونس ہے اس کے انڈر دوبارہ سے انسانیت کو لے کر آنا ہے.